بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 اگست ہے، تو یہ کہ مجھے کسی نے لکھا کہ آپ نے 14 اگست کا وہ ایک بیٹ جیسا کلک بیٹ دیا، اور اس کے بعد آپ نے وہی اسرائیل کی بات کر دی۔ تو ابھی یہ کہ 15 اگست کو میں چلے کوئی بات نہیں، میں انڈیا کی بات کر لیتا ہوں۔ تو انڈیا نے بڑا زبردست انڈیپینڈنس ڈے بنایا۔ تو بہت فرق ہے انڈیا کے انڈیپینڈنس ڈے میں اور پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے میں۔ پاکستان میں جو ہے وہ تو فوجی عامر کی تقریر ہوئی، اور یہ کہ انڈیا میں بی جے پی کے الیکٹڈ پرائم منسٹر نے انتہائی شان کے ساتھ بہت ہی شاندار انہوں نے لال قلعے کے اوپر بنایا تھا، اور اس کے اوپر بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے تقریر کی۔ تو بڑا افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کے بعد 15 اگست تو انہوں نے افغانستان والوں نے بھی بنایا، لیکن پھر وہی فوجی اور وہاں پر جو کچھ امریکہ والے چھوڑ کے گئے تھے اپنے باقیات، ان باقیات کے اوپر جو ہے نا وہ سارا سیلیبریشن تھا۔ ان کی گاڑیاں چل رہی تھیں، حتیٰ کہ ان کے ہیلی کاپٹر بھی تھے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو بہرحال کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے خود بنائی ہو، سب کے سب امریکی اسلحہ تھا وہاں پر، بس اس کی نمائش ہو رہی تھی۔ ایک طریقے سے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی امریکی اسلحہ کی نمائش ہو رہی ہے، یا یہ کہ کوئی شو ہے جس میں امریکی اسلحہ بیچنے کے لیے کوئی پروموشن ہو رہا ہے۔ تو اس طرح فرق ہے۔ لیکن ایک بات عجیب و غریب میں نے آبزرو کی، کیونکہ 15 اگست کانگو میں بھی منایا گیا، کانگو کا بھی یوم آزادی تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں کوریا وغیرہ کا بھی کچھ ہے، وہاں بھی نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا، اس میں بھی، لیکن ساؤتھ کوریا کہاں چلا گیا، آپ اس کی ترقی دیکھیں۔ اسی طرح جاپان نے سرنڈر کیا تھا 15 اگست کو، تو ابھی جاپان اس وقت کہاں پہنچ گیا 77 ایئرز میں۔ کیونکہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پیس ٹائم، تو یہ جو 77 ایئرز تھے یہ پیس ٹائم تھے، اور یہ ابھی جیسے جو اس وقت میں ہر وقت باتیں کرتا رہتا ہوں آپ کے اسرائیل کے، سب لوگ بہت زیادہ مجھ سے چڑھتے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ 77 سال میں ان کو پیس ٹائم کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وار ٹائم کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اتنا اچھا وقت گزارا اور اتنا اچھا پیس ٹائم ملا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی۔ اور یہ جو ہے وہ چرچل جب گیا تھا یہاں سے، تو چرچل کہہ کے گیا تھا کہ یہاں پر سب اسی قسم کے لالچی لوگ جو ہے نا وہ اقتدار کے اوپر قابض ہو جائیں گے، جو کہ نااہل ہوں گے، اور وہی کا وہی ہوا۔ جیسے کہ کل میں مذاق اڑا رہا تھا کہ کیسے کیسے حکمران ہیں، کیسا جج ہے، کیسا وہ ہے آپ کا الیکشن کمشنر، اور کیسا پرائم منسٹر۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے فوجی یا عامر کا نہیں ذکر کیا، تو خیر میں نے آج کر دیا، لیکن میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ فرض کیجئے اگر مجھے پرائم منسٹر بنا دیا جائے، آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے، یا آپ کو چیف جسٹس بنا دیا جائے، تو صرف عہدے کی وجہ سے ہی آپ اپنی ایک شان آنی چاہیے اس کے اندر۔ اس کو مطلب یہ کہ آپ چیف جسٹس ہیں، ہر مطلب آپ الیکشن کمشنر ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مطلب آئی could not understand۔ تو بہرحال یہ ایک ہمارا اخلاقی گراوٹ ہے۔ اور ایک اور چیز بڑی عجیب و غریب میں نے نوٹ کی کہ یہ جو ابراہیمی مذہب کے فالوورز ہیں،
یہ آپس میں بہت لڑتے ہیں. جیسے کہ فرض کیجئے کرسچن، جیسے اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے تو وہ جیو ہیں، امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے، وہ کرسچن ہے. پھر ادھر جو ہے ایران اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو یہ مسلمان ہیں، یہ شیعہ ہیں. اس کے اگینسٹ میں آپ دوسروں کو دیکھیں کہ جیسے کہ یہ سعودی عربیہ وغیرہ ہو گیا تو وہ جو ہے بالکل ساتھ نہیں دے رہا، تو وہ سنی ہے. تو مطلب ایک طریقے سے سنی شیعہ کانفلکٹ. پھر اس کے بعد آپ کا جیو کرسچن ورسز مسلمس کانفلکٹ. تو یہ جو شیعہ یہ جو ابراہیمی مذہب والے لوگ ہیں یہ بہت لڑتے ہیں. اسی کے اگینسٹ آپ ہندوستان کو دیکھ لیں جو مطلب وحدت الوجود کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوریا والے یا جاپان والے وہ بھی وحدت الوجود کے اوپر بلیو کرتے ہیں، چائنا والے. تو وہ وحدت الوجود والے جو ہے وہ ان کے درمیان میں اتنی جنگ نہیں ہوتی. اور یہ جو میں تھوڑا سا مطلب جو کہتے ہیں کہ خدا ہے ایک بنانے والا اور ایک ہم مخلوق، یہ ہمارا وہ ہے، تو اس کے اندر ہم لوگ آپس میں بہت لڑتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو سب کچھ مطلب خدا بھی وہی ہم بھی وہی، جو اس چیز پر بلیو کرتے ہیں، وہ کتنا آپس میں مطلب ان کے ہاں امن و امان ہے اور جنگوں کا کوئی وہ نہیں ہے. اور اسی لیے انڈیا بھی ترقی کر رہا ہے، اور اسی لیے چائنا بھی ترقی کر رہا ہے، اور کوریا بھی ترقی کر رہا ہے، اور جاپان بھی ترقی کر رہا ہے. تو یہ چیز ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا بہرحال یہ ایکچولی ابراہیمی ریلیجن کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ مولویوں کے ہاتھ میں، مولوی کا مطلب پریسٹ یا راہب یا جو بھی چیز ہے، تو ان لوگوں کے ہاتھ میں. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ نان اسپریچول لوگ ہوتے ہیں، اور یہ مطلب جیسے کہ ہم ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، اور کتابیں پڑھ کے یہ کچھ سیکھ جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت زیادہ نفرت کے اوپر کاروبار کرتے ہیں. تو جیسے جیو ہو گئے یا عیسائی ہو گئے، اور یہ مسلمان ہو گئے، شیعہ سنی، کیتھولک وغیرہ میں بھی آئرلینڈ میں بہت لمبی لڑائی ہوتی رہی ہے، کیتھولک پروٹسٹنٹ وغیرہ. تو اسی لیے جو ہے نا کرسچنز جو ہے نا یہ وہ ہو گئے، کیا کہنا چاہیے آپ کے سیکولر، کہ انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ فیڈ اپ ہو گئے تھے. وہ مذہب سے نہیں فیڈ اپ ہوئے، وہ ابھی بھی چرچ وغیرہ جاتے ہیں، وہ خدا پر بلیو کرتے ہیں. وہ ایکچولی ان مولویوں سے مطلب پریسٹ وغیرہ سے یا فادر وغیرہ ان لوگوں سے فیڈ اپ ہو گئے تھے، چرچ سے فیڈ اپ ہو گئے تھے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ آپس میں لڑاتے رہتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا ہے بہرحال جو بھی ریلیجس لوگ ہیں، اور یہ لڑاتے ہیں آپس میں. تو یہ ایک میرا 15 اگست کے اوپر آبزرویشن ہے، کیونکہ 15 اگست میں نے انڈیا کا دیکھا تو بڑا شاندار تھا، بڑا زبردست. تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا فرق ہے بھائی، کیا پرابلم ہے. تو مجھے یہی سمجھ آیا کہ یہ ابراہیمی ریلیجن جو ہے اس کو جو ہے نا مولویوں نے ہائیجیک کر لیا ہے، اور یہ جو مولویوں نے ہائیجیک کیا ہے انہیں نے اس کو لڑاکو ریلیجن آپس میں لڑتے رہتے ہیں. کرسچن میں بھی آپ کو میں نے بتایا جیسے کہ کیتھولک میں، پروٹسٹنٹ میں کتنی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو کروسیڈ وار یاد ہے، اور یہ جو جیروسلم کی جنگ ہو رہی ہے یہ کروسیڈ وار ہے. اس کے اوپر سب لوگ بول رہے ہیں یہ میرا ہے. وہ جیروسلم کو وہ بول رہے ہیں یہ آپ کے جیوز کہ یہ ہمارا ہے، اور اینجلیکن کرسچن بول رہے ہیں وہ ہمارا ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں وہ ہمارا ہے. تو یہ سب جو ہے نا یہ ان کے بھی مطلب راہب وغیرہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے بھی مولوی کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا ریلیجس لوگ جو ہے نا جو کہ مطلب ریلیجن جب ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، اسپیشلی دی پیپل وی کال مولوی اور واٹ ایور،
تو یہ لوگ جو ہے نا یہ آپس میں قوموں کو بانٹ دیتے ہیں، دل میں نفرتیں ڈال دیتے ہیں اور نفرتیں ڈال کے لڑاتے ہیں۔ سب سے جو ہمارے سامنے کی لڑائی ہے وہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے، اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں 1400 سال سے لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو بہرحال یہ ایک ہے، اور ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک تو مذہب تو خیر نبی لے کر آتا ہے، لیکن پھر اس کے نبی کے مذہب کو یہ مولوی ہائی جیک کر لیتے ہیں، اور پھر جب مولوی ہائی جیک کر لیتے ہیں پھر یہ اپنے اپنے گروپ بنا لیتے ہیں۔ تو کل میں ایک جگہ جا رہا تھا تو میں نے کہا اچھا یہ بوریوں کی مسجد ہے، تو میں نے کہا بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے ڈسپلن اور یہ وہ، تو انہوں نے بھی اپنا ایک الگ وہ بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح میں دروس کا بھی دیکھ رہا تھا وہاں پر گولان ہائٹس کے اوپر، تو جہاں پر ان کو بچوں کو مارا گیا تھا، تو وہ بھی اپنا ایک چھوٹا سا انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے ہے، اور اگر ہم اسی لیے میں جو ہے نا اس دنیا کو چلانے کے معاملے میں جو ہے نا سیکولر چیزوں پر بلیو کرتا ہوں، جیسے کہ یہ میرا فون ہے، اب یہ جو فون بنا ہوا ہے یہ سیکولر ہے، اور یہ ہر ایک استعمال کر رہا ہے، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو۔ تو یہ چیز ہے، یہ ہے فرق 14 اگست میں اور 15 اگست میں۔